میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ ایک بار امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام آپ کی خدمت میں دودھ لایا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پی لیا۔ غلام نے عرض کی، میں پہلے جب بھی کوئی چیز پیش کرتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں دریافت فرماتے تھے، لیکن اس دودھ کے بارے میں کچھ دریافت نہیں فرمایا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، یہ دودھ کیسا ہے؟ غلام نے جواب دیا، زمانہ جاہلیت میں نے بیمار پر منتر پھونکا تھا، یعنی جب اسلام نہیں لایا تھا اس وقت منتر جو ہوتا ہے وہ میں نے ایک بیمار پر پھونکا تھا، اس کے معاوضے میں اس شخص نے آج مجھے یہ دودھ دیا تھا اور میں نے وہ آپ کو پیش کر دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں جب یہ آیا کہ ایسا دودھ میں نے پی لیا ہے، آپ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور وہ دودھ اگل دیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے دربار الہی میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل، جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس دودھ کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں رہ گیا ہے میرے مولا وہ تو معاف فرما دے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس سبق آموز واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف کسی طرح بھی کوئی ایک ایسا ذرہ، کوئی ایسا گھونٹ اپنے جسم میں نہیں جانے دینا چاہتے تھے جو ان کے لیے جائز اور حلال نہ ہو۔ کیا ہم اور آپ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے لقموں کو کیا چیک کرتے ہیں؟ اپنی آمدنی کے بارے میں کیا ہم کبھی سوچتے بھی ہیں کہ جو میں کھا رہا ہوں، گھر لے جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، یہ حلال بھی ہے کہ نہیں؟ اس میں کہیں کوئی آمیزش حرام کی تو نہیں ہو رہی؟ اور اس کی نحوست جو ہے ہمارے گھر میں بھی طاری ہو رہی ہو، ہماری زندگی میں بھی اس کی نحوست ہو رہی ہو، اس کی وجہ سے ہمیں برکتیں نہ مل رہی ہوں، کیونکہ حلال روزی کے تو اتنے فضائل ہیں، سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو۔ یا جتنے اسلام پہ موجود ہیں ہم سب تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم دعا مانگیں وہ دعائیں قبول ہو جایا کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی یہی التجا کی تھی، آقا میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جو مانگوں وہ مل جائے، دعا قبول ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سعد اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اگر خوراک پاک ہو جائے بندے کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے اگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا، سنیے وہ میرے اسلامی بھائی، مبارک ہو تمہیں جو حلال ہی کماتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی حلال کھلاتے ہیں، اپنی ضروریات بھی فقط حلال سے پوری کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کی کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ کی دیگر مخلوق یعنی اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت و پاکیزگی ہے، یعنی جو یہ کام کرتا ہے حلال ہی سے زندگی گزار رہا ہے وہ برکت میں بھی رہے گا، وہ پاکیزگی میں رہے گا، سبحان اللہ۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو اپنے ہاتھ کے کام سے تھک کر شام کرتا ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے۔ غور کریں، یعنی کتنا خوبصورت فرمان ہے۔ یعنی یقیناً نمازیں، روزہ اور دیگر نیک کام بہت اچھے ہیں، لیکن حلال کمانے کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے سٹرگل کرنا اور پھر اس میں تھک جانا، یہ بھی رب کو محبوب ہے۔ اور اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور بڑا پیارا فرمان، فرمایا سچا اور امانت دار تاجر
انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تاجر ہے، مفتی کی فضیلت نہیں بیان ہو رہی، مفتیان کرام کے فضائل اپنے ہیں، مگر ایک پراپر سچا امانت دار بزنس مین ہے، تجارت کرتا ہے، حلال کماتا ہے، کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، ٹاپ کیٹیگری ہے، ان کے ساتھ اس کا قیامت کے دن حشر ہوگا، جو امانت دار اور سچا تاجر ہوگا۔ ایک ہی حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا بزنس کے اتنے سارے اصول بیان کر دیے، اگر اس حدیث پاک کو سارے بزنس مین اپنے بزنس کا نصب العین بنا لیں تو بہت سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 2، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں۔ نمبر 3، جب وعدہ کریں اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ نمبر 4، جب کوئی چیز خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں۔ یہ بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے، خریدنے جاتے ہیں خواہ مخواہ عیب نکالتے ہیں، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ فالٹ ہے، پیسے کم کرانے کے لیے جھوٹے عیب نکالنا، یہ بھی منع فرمایا۔ پھر فرمایا جب کچھ بیچیں اس کی بیجا تعریف نہ کریں۔ سبحان اللہ، ذرا غور کریں، یہ 5-7 چیزیں ہی ہیں، اور بزنس میں نارملی یہی پرابلم ہے۔ اب بیچتے وقت خواہ خواہ کی تعریف، اس میں یہ بھی فائدہ ہے، اس کا یہ بھی میڈ ان ہے، اس کا یہ بھی کمال ہے، بعد میں سارے کمال جو ختم ہو جاتے ہیں، تو بیجا تعریف نہ کریں۔ پھر فرمایا جب ان پر کسی کا کچھ آتا ہو تو ادائیگی میں سستی نہ کریں، دے دیں گے جناب، بعد میں دے دیں گے، جلدی کیا ہے، دھکے کھلا رہے اسے، حالانکہ ہیں پیسے پھر بھی نہیں دینے، تو اگر نکلتا ہے کسی کا وقت پر دے دیں۔ اور آخری بات، جب ان کا کسی پر آتا ہو تو اس کی وصولی کے لیے سختی نہ کریں۔ کسی سے مانگتے ہو، اب بیچارہ پریشان ہے، ٹائم مانگ رہا ہے، تھوڑا سا ٹائم دے دو، تھوڑی سختی کم کر دو، نرمی کر دو، اب سوچیں، میرے تاجر سوچیں، ہم اس کو اپنا لیں تو بزنس بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو پاکیزہ کمائی عطا فرمائے۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔